ایسا آخر کیا اس کے ساتھ ہوا، اور اس کے اوپر ایک لرزہ طاری تھا، وہ میرے ابھی مجھ سے بیان نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ میں گفتگو نہیں کر سک رہی۔ یہی کیفیت ہے، یہ بچی اس سارے واقعے کی عکاسی کا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع اس رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر تخلیق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم الانبیاء سید المرسلین، اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس کو سکپ کر کے نہ دیکھیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ جو میں پیغام دینا چاہ رہی ہوں وہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی میرا پیغام پہنچ سکے۔ کل رات کے ٹائم میں اپنے کلینک پہ بیٹھی تھی تو میرے پاس ایک ماں آئی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اس کی بیٹی تقریباً 7 سال کی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کروانے کے لیے اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کے آئی۔ وہ بچی کی فزیکل کنڈیشن یعنی ظاہری حالت کچھ اس طرح کی تھی، اس پر ایک کپ کپی طاری تھی، اور اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ماں کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی کہ جیسے اس کو کوئی اس کی ماں سے الگ کر لے گا، اس کی ماں سے چھین لے گا، اور وہ شدید قسم کی سہمی ہوئی بچی تھی۔ اس بچی کی جو آنکھیں تھیں اور منہ تھا وہ بہت کچھ بتا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بہت کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی کچھ حالت اس طرح کی تھی کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی اس قسم کی حالت دیکھ کر مجھ پہ خود پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر بہت زیادہ کسی چیز کا ڈر ہے، خوف ہے، پریشر ہے، اور اس کے اوپر ایک لرزہ طاری تھا۔ پھر اس بچی کی جو اس ٹائم کی کنڈیشن تھی، اس کی آنکھیں، اس کا منہ، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری، اس کے اوپر جو لرزہ، پریشر، ڈر، خوف، بہت تیز اس کو بخار تھا۔ اس حالت کو دیکھ کر میرے پاس کچھ الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کی وہ لکھ سکوں۔ میری آنکھوں میں خود آنسو آ گئے، اور یہ جو میں ابھی آپ سے بیان آپ کو سنا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، وہ میرے ابھی مجھ سے بیان نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ میں گفتگو نہیں کر سک رہی، تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم اس بچی کی کیا حالت ہوگی، کہ میں اس بچی کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی، اور میری یہ حالت ہے، تو اس بچی کی کیا حالت ہوگی، اس پر کیا گزری ہوگی، اس پہ کس قسم کی کیا چیز بیتی ہوگی، ایسا آخر کیا اس کے ساتھ ہوا۔ تو مجھے اس کی ماں نے بتایا کہ کل رات ہمارے گھر ایک پولیس ریڈ ہوئی جس میں اس بچی کے باپ پر، میرے خاوند پر تشدد کیا گیا، اور اس کو پھر وہاں سے لے کے چلے گئے۔ تو اس ٹائم سے لے کر اب تک ہم سب گھر والوں کی یہی کیفیت ہے، یہ بچی اس سارے واقعے کی عکاسی کا ہے۔ تو جب اس کی ماں نے مجھے یہ ہسٹری بتائی کہ ایسے پولیس والوں نے اس کے باپ پہ تشدد کیا اور اس کو وہاں سے لے گئے، تو کچھ دیر میں خاموش ہو گئی، میرے پاس الفاظ نہیں تھے،
تو میں نے سوچا کہ آپ مان لیں وہ ایک مجرم تھا، وہ خطا کار تھا، گناہ گار تھا، اس نے کوئی جرم کیا ہوا تھا، لیکن اس بچی، اس کا کیا قصور تھا؟ جو اس کی بیوی، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ جو ایک ماں تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ جو ایک بیٹے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا ان کا یہ قصور تھا کہ اس بچی کا وہ باپ تھا، اس ماں کا وہ بیٹا تھا، اس بیوی کا وہ خاوند تھا، ان بیٹوں کا وہ باپ تھا؟ سزا مجرم کو دی جائے، اس کے گھر والوں کو کس چیز کی سزا؟ پولیس والے تو اس مجرم کو بھی سزا نہیں دے سکتے، سزا تو عدالت دیتی ہے، وہ تو صرف گرفتار کر سکتے ہیں، تو پھر اس مجرم کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی سزا، ان کا کیا قصور تھا؟ تو میری ان تمام پولیس ملازمین بھائیوں سے مانا گزارش ہے کہ اگر وہ اسلام کو مانتے ہیں، اس عقیدے کو مانتے ہیں، کیا ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ بیٹی سے تو پیار کرنا، اس کا احترام کرنا ہمیں اسلام میں مثال ملی ہے۔ اس دنیا کے لیڈر، ہمارے آخری محمد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام تشریف لاتی تو وہ ان کے احترام اور پیار میں کھڑے ہو جاتے۔ تو کیا ہم اس اسلام کو مانتے ہیں؟ ہمارا اس اسلام پر عقیدہ ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ تو میری ان تمام پولیس ملازمین سے گزارش ہے کہ وہ ایک بیٹی کی طرف سے سمجھ لیں یا ایک بہن سمجھ کے میں اسے گزارش کرتی ہوں کہ وہ جب بھی کہیں بھی کسی بھی گھر، ملک، کسی بھی کونے میں ریڈ کرنے جائیں تو سزا مجرم کو دیں، اس کے گھر والوں کو نہیں۔ اس طریقے سے ان کے سامنے تشدد نہ کیا جائے۔ اس ماں کا کیا قصور ہے، اس بیوی کا کیا قصور ہے، اس بیٹی کا کیا قصور ہے، ان بیٹوں کا کیا قصور ہے؟ تو میری انتہائی مؤمنانہ گزارش ہے کہ سزا مجرم کو دیں، ان کے گھر والوں کو نہ دیں۔ تو جو پولیس ملازمین بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ مجھ سے آج اسی ٹائم ایک وعدہ کریں کہ وہ جب بھی کہیں بھی ریڈ کرنے جائیں گے تو وہ سزا مجرم کو دیں گے، اس کے گھر والوں کو نہیں۔ تو وہ مجھے کمنٹس میں ایک چھوٹا سا ورڈس وعدہ لکھ کر ضرور کریں۔ اور پھر میری لاسٹ پہ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔